کیا کردار، اس کی دعوت کیا تھی کہ وہ تو دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لینا، اور تم نے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، گھر گھر میں بت خانہ ہے، اور یہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی صریحاً خلاف ورزی کر رکھی ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت ساری دنیا کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اب ظاہر ہے بت خود سے تو گمراہ نہیں کرتے، بتوں پر ایمان رکھنے کا عقیدہ گمراہ کرتا ہے، لہذا وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ دراصل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لہذا لفظ تو بتوں کا یعنی اشارہ تو بتوں کی طرف ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ بتوں کے پجاری جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ فمن تبعنی فانہ منی، اب جو میری پیروی کرے گا، کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی، ملت ابراہیمی، جو اس کی پیروی کرے گا ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے فإنک غفور رحیم، پس اے میرے رب تو بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب انی اسکنت من ذریتی، میں نے ٹھہرایا ہے اپنی اولاد کو، یعنی بسائی ہے، لا کے ٹھہرایا ہے ان کو، اسکن تو ان کو سکونت دی ہے، من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ کو، ساری اولاد کو نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں لا کے کعبہ میں کس کو بسایا تھا؟ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو ہاجرہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو لا کے بسایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور بھی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کا تو سب کو معلوم ہے کہ وہ تھی۔ تو مورخین نے لکھا ہے اور مفسرین نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 صلبی بیٹے تھے، یعنی معروف تو حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی 6 بیٹے تھے۔ تو یہ دعا نہیں مانگی کہ میری ساری اولاد کو میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں، بلکہ من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ حصہ یہاں پہ لا کے میں نے ٹھہرایا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے، بغیر کھیتی کے وادی ہے، بالکل بے آب و گیا، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے لا کے ان کو بسایا ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ دعا کس وقت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ اس وقت کی جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی، تو اس وقت یہ دعا کی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ جو قرآن حکیم کے واقعات کی تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں، تاریخ انبیاء کی، وہ پڑھیں، چاہے وہ علامہ ابن کثیر نے جو لکھی ہے وہ، یا دور جدید میں جو حفظ الرحمان سہاروی کی کتاب ہے وہ دیکھیں، یا پرانے زمانے میں جتنی بھی تاریخی روایتیں ان میں سے دیکھیں، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر ساتھ اس کے وہ حدیث بھی ملا لیجئے جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ پوچھ رہی تھی کہ کس وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عجیب بنایا تھا، ساری سفروں پر مشتمل ہے۔ پیدا عراق میں ہوئے، اور عراق میں پیدا ہو کے سکونت اختیار کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے اندر، اور ساری زندگی فلسطین میں رہے، لیکن یہاں سے پھر ایک سفر کیا، عراق سے نکلے، سفر کرتے ہوئے مصر تک گئے، مصر سے پھر واپس فلسطین آئے، اور پھر فلسطین سے کئی سفر جو ہے وہ حجاز کے کیے۔ اب فلسطین جو علاقہ تھا، بلکہ وہ سارا علاقہ، صرف فلسطین کا علاقہ نہیں، وہ سارا علاقہ جس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا ہے، وہ سارا ہی علاقہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، مصر تک۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی آپ عراق سے لے کر وہ مصر تک وہ علاقہ دیکھیں تو جو تہذیبوں کا مطالعہ کرنے والے مورخین ہیں، انہوں نے اس کو ایک گرین کرو کا نام دیا ہوا ہے، ایک ایسی یعنی کرو ہے
کہ جو اخضر ہے، اخضر سرسبز و شاداب ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا اس وجہ سے وہ سرسبز و شاداب ہو گئی ان کی برکت سے، یا پھر وہ تھی ہی سرسبز و شاداب اور ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر سفر کرتے رہے. یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں واللہ عالم، لیکن ہے یہ بالکل سرسبز و شاداب. اب اس میں اس سرسبز و شاداب کرو کے اندر ہی فلسطین آتا ہے. فلسطین کے اندر بے شمار قسم کے پھل، بے شمار قسم کے پھلدار درخت، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس وقت بھی تھیں آج بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سکونت وہاں پہ ہے. اب حکم کیا ہوا ہے؟ حکم یہ ہوا ہے کہ نکلو یہاں سے اور اپنے بچے اور اپنی بیوی کو اس وادی میں چھوڑ جاؤ مکہ میں. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہاں چھوڑنے آ گئے ہیں اللہ کے حکم سے. اب وہ وادی کیا ہے؟ خشک پہاڑ ہیں ارد گرد، اور درمیان میں ایک ٹیلا سا ہے بالکل نیچے وادی میں، اس ٹیلے کے اوپر خشک پہاڑ، خشک ٹیلا، کوئی اس میں غیر وادن بوادن غیر ذی زرع. اس کی شاندار تشریح ہے کہ اللہ میں لایا تو وہاں سے تھا اور چھوڑا کہاں ہے جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی آدم زاد، کچھ بھی نہیں، ایک ویرانے میں لا کے وہاں رکھ دیا. اللہ اکبر. تو وہ جو تاریخ کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک پوٹلی تھیلی جو تھی وہ کھجوروں کی اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا وہ دیا. تو اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو تھیلی کھجوروں کی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا تھیلا تھا کھجوروں کا، بالکل چھوٹی سی پوٹلی، ایسے جیسے جراب کے اندر کھجوریں آپ ڈال دیں وہ کتنی سی بڑی تھیلی بنے گی، اتنی سی کھجوریں تھیں، اور چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا وہ دے کے تو چل پڑے واپس. کعبہ بھی تعمیر ہی نہیں ہوا تھا، ایک ٹیلا سا تھا، اس کی ٹیلے کے اوپر بٹھایا چھوٹا سا بچہ اور اس کی ماں کو اور چل پڑے. اندازہ تو کیجیے. تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ پیچھے گئیں اور پوچھتی ہیں کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے، اور پوچھتی جا رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے. بخاری شریف کے اندر یہ ہے. بالآخر خود ہی خیال آیا حضرت ہاجرہ کو کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام کرتا ہی نہیں. تو پھر پوچھا خود ہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو خود ہی پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا؟ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا؟ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں نعم، اللہ نے حکم دیا. بس پھر کیا تھا؟ یہ ایسا عجیب خاندان ہے سبحان اللہ. یہ سنتے ہی حضرت ہاجرہ تو شیر ہو گئی، جیسے دلیری آ گئی، اور پہلے جو ڈر رہی تھیں وہ سارا ڈر ختم ہو گیا. تو پھر پیچھے ہٹ گئی. اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ پھر کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اذن لا یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آپ نے جانا ہے تو اب تشریف لے جائیں. اور مورخین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے چلے، آپ اندازہ تو کیجئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے اہل و عیال کے لیے کتنے نرم دل دیے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مخلوق خدا کے لیے جو نرم دل ہوتے ہیں وہ انبیاء کے دل ہوتے ہیں، اور پھر اپنے اہل خانہ کے لیے اللہ اکبر. تو کس دل سے چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا حکم ایک طرف. اور اس موقع پر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے اور ذرا تھوڑا سا نیچے اتر گئے، یعنی ان پہاڑوں سے. آپ دیکھیں مکہ کو تو اندر وادی ہے، ارد گرد پہاڑ ہیں، آپ اس سے نکل جائیں تو اگلی طرف تھوڑا سا جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کھیتی کوئی، وہ سرسبز زرخیز جگہ ہے جہاں سے آئے ہیں، وہاں پہ شاندار پھل ہیں، وہاں پہ ہر طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس لیے وہاں پہ ساتھ ہی دعا کر دی عند بیتک المحرم، اللہ تیرے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پہ کعبہ ہے، بعد ازاں تعمیر بھی کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانوں میں پاس ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسانیت کا امام بنا دیا تھا کہ
انی جاعلک للناس اماما، تمہیں میں امامت انسانیت دیتا ہوں، لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی بنا، سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھا ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے امام الناس، اور یہ جو کعبہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ان اول بیت وضع للناس، امام انسانیت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ کعبۃ اللہ یہ مرکز انسانیت ہے، لہٰذا امام انسانیت کو حکم ہوا کہ مرکز انسانیت پہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے آ، لہٰذا وہ اولاد کو وہاں چھوڑ گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام جب دوسری تیسری دفعہ آئے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش وہ بھی پوری کر لی، جو امتحان اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، وہ آزمائش بھی ہو گئی 12-13 سال کی عمر میں، تو پھر اس کے بعد دونوں باپ بیٹا نے مل کے کعبے کی تعمیر کی۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دعائیں کعبہ کی تعمیر کے بعد کی ہیں، لیکن درست یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی دعائیں جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور چونکہ وہاں پہ خطرہ بھی تھا کہ یہ بچے یہاں پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ ارد گرد کے جو قبائل تھے وہ لوٹ مار کرنے والے قبائل تھے، تو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لہٰذا سب سے پہلی چیز جو مانگی تو وہ امن مانگا، کہا کہ اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے۔ اللہ نے ایسی دعا قبول فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، سبحان اللہ، کہ اس گھر کو امن والا بنا دیا۔ وہ باقاعدہ اس گھر میں ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد جو حدود حرم ہیں، ان پوری حدود کے اندر کسی انسان کو تو کیا کسی جانور کو نقصان پہنچانا بھی جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اور پھر اس کی طرف آنے والے جو رستے ہیں ان کو بھی اس طرح سے پرامن بنا دیا کہ 4 مہینے مقرر کر دیے حرمت والے مہینے، اور خاص طور پہ جو حج اور عمرے کے مہینے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جو حج کے لیے آنے والے ہیں۔ اسی طرح رجب میں زیادہ طور پہ لوگ عمرے کرتے تھے، اور رجب کو بھی، وہ مہینے جن میں زیادہ تر لوگ اس گھر کی طرف آتے تھے ان کو خاص طور پر امن والا بنا دیا، یہ علاقہ بھی امن والا بنا دیا۔ تو وہ جو امن کی اللہ کے سے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو گویا بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ پھر ساتھ دعا کی کہ اللہ میں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے عزت والے گھر کے پاس جو بالکل بغیر کھیتی کے وادی ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اب یہاں پہ اے اللہ یہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنے، تیری عاجزی کا نظام یہاں قائم کریں۔ ساتھ جو مانگ رہے ہیں، پہلے امن مانگا، پھر اب مانگ رہے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے، اس شہر کی طرف مائل کر دے، لوگوں کو مائل کر دے کہ یہاں اور بھی لوگ آ جائیں تاکہ یہ میرے بچے اکیلے نہ رہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کے دلوں میں۔ اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ سارے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے، افئدۃ الناس نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا افئدۃ من الناس۔ فرق کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افئدۃ من الناس کا مطلب ہے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر دعا کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے دل لگا دے تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو پھر تمام لوگ دنیا کے وہ کعبے میں آنے کی چاہت رکھتے، اور سب لوگوں کی خواہش ہوتی کہ ہم وہاں پہ پہنچیں گے۔ لیکن چونکہ من الناس کہا، افئدۃ من الناس، تو لوگوں میں سے اللہ نے مسلمانوں کے دل کعبۃ اللہ کے ساتھ جوڑ دیے۔ لہذا دنیا کا کوئی مسلمان نہیں ہے جو اپنے دل کے اندر خواہش نہیں رکھتا، یہ چاہت نہیں رکھتا کہ وہ کعبۃ اللہ جائے۔ تو یہ وہ چاہت اللہ نے وہ پیدا کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے اللہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، تو لوگوں کے دل ایسے بنا دے تَهْوِي إِلَيْهِمْ، وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہوئے آئیں۔ سبحان اللہ، اب پوری دنیا سے لوگ مائل ہو کے آتے ہیں، کعبۃ اللہ کی محبت اور اس شہر کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل کے اندر بائی ڈیفالٹ ڈال دی۔ لہذا دنیا کے کسی کونے کا مسلمان ہوگا
اس کا دل اس طرف لگا ہوگا کہ اللہ کبھی موقع ہو، وہ دعائیں بھی کرتا ہے، پہنچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ ان کو رزق بھی دے دے، پھلوں کا رزق بھی دے دے۔ اب دیکھیں وادی غیر ذی زرع ہے، ایسی وادی ہے جس میں زراعت ہے ہی نہیں، جس میں کھیتی ہے ہی نہیں، نہ تھی نہ آج ہے، نہ اس وقت تھی نہ آج ہے، لیکن ساتھ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ پھلوں کا رزق عطا کر اس شہر کے رہنے والوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام ایسا فرما دیا اس دور سے ہی۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قبیلہ آ کے آباد ہوا وہاں، وہ بنو جرم تھے۔ بنو جرم قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جناب وہاں پہ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں، اور پرندے اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پانی ہے، لہٰذا وہ وادی کے اندر آ گئے۔ جا آ کے دیکھا تو وہاں جناب پانی کا چشمہ بھی تھا، اور پانی کے چشمے کے اوپر جو ہے ماں بیٹا جو ہے اپنا خیمہ بنا کے رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے ان سے وہاں قیام کرنے کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دے دی۔ اب وہ قبیلہ وہاں پہ رہا، بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی بنو جرہم کے اندر ہوئی ہے، وہ سسرال خاندان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آباد کاری کر دی، لوگ آنا شروع ہو گئے، اور یہ سارا جتنا بھی کھانے پینے کا سامان لے کے آتے تھے یہ باہر سے لے کے آتے تھے، وہاں سے تو کوئی چیز اگتی ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باہر سے ایسا انتظام اس دور میں بھی کر دیا۔ اور آج کے دور میں بھی آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، پوری دنیا کے اندر جو پھل کہیں بھی پایا جاتا ہے وہ آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر طرح کا پھل، دنیا کے ہر کونے کا پھل آپ کو مکہ مکرمہ مل جاتا ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ سبحان اللہ، یہ بات چونکہ شکر کی ہے، خود بھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پورے سورہ ابراہیم کا موضوع بھی یہی ہے، شکر کا رویہ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ شاکرا لانعمہ، خود ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اپنی اولاد کے لیے بھی وہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو بھی شکر کرنے والا بنا۔ سبحان اللہ۔ اور گویا یہ جو ربنا لیقیموا الصلاۃ پہلے کہہ دیا نا، تو اور لعلہم یشکرون جو کہہ دیا، تو ساتھ جو مادی نعمتیں مانگی ہیں، جہاں امن مانگا ہے، جہاں رزق مانگا ہے، جہاں اس شہر کے لیے مادی نعمتیں مانگی ہیں، تو یہ ربنا لیقیموا الصلاۃ کہنا درمیان میں اور آخر پہ لعلہم یشکرون کہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نعمتیں مانگ رہے تھے تو یہ اظہار کیا کہ اللہ نعمتیں حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد تیری عاجزی ہے، مقصد تیرا نظام قائم کرنا ہے، مقصد تیرا شکر کرنا ہے، تاکہ یہ فوکس آؤٹ نہ ہو اور رہتی دنیا تک کوئی بھی اولاد ابراہیمی سے یہ نہ کہے کہ جناب رزق مانگنا کی بہت بڑی بات ہے، یا کوئی اپنے لیے امن مانگنا کوئی بہت بڑی بات ہے۔ امن بھی مانگو، رزق بھی مانگو، یہ ساری چیزیں مانگو، لیکن مقصدیت کو نہ بھولو۔ مقصدیت کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نظام صلاۃ قائم کریں، تیری عاجزی کا نظام قائم کریں۔ اور پھر فرمایا لعلہم یشکرون، تاکہ وہ کردار اپنائیں جو شکر کا کردار ہے۔ اور شکر کا کردار کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بھر جانا، اور اس جانور کو شکار یا شاکر کہتے ہیں جو تھوڑا چارہ کھا کے بھی خدمت پوری دے۔ وہ دودھ دینے والا جانور جو تھوڑا چارہ کھا کے پورا دودھ دے،
یا وہ گھوڑا جو تھوڑا سا چارہ کھا کے پوری خدمت اور پوری ڈیوٹی دے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شاکر ہے۔ لہٰذا ہم سے جو تقاضا ہے وہ یہی کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں تھوڑی ملی ہوں یا زیادہ، ہے تو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جو انڈیویجولی ہر شخص کو ملی ہوئی ہیں وہ بھی انسان گن نہیں سکتا کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی ایک ایک نعمت کو بھی انسان نہیں گن سکتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جن نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا ان پر شکر تو ادا کرنا بنتا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس نعمت کو اسی کی مرضی سے استعمال کرے جس نے وہ نعمت عطا کی ہے، اس کی قدردانی کرے، یہ ہے شکر۔ لہٰذا اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے وقت ہے، چاہے صلاحیتیں ہیں، چاہے رزق ہے، چاہے مال و دولت ہے، جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے یہ اللہ کی مرضی سے استعمال ہو، اور ہر دفعہ ہر دم اللہ کی نعمت کا اعتراف ہوتا رہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اعتراف ہوتا رہے کہ اللہ تو عطا فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہوتی ہی وہ تعریف ہے جس کے اندر شکرانے کے جذبات۔ ہر تعریف، ہر مدح حمد نہیں ہوتی، حمد صرف وہ تعریف ہے جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ افضل کلمت الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ تو یہ عاجزی کا ایک نظام۔ تو یہ دعائیں تو مانگ لی، ساتھ ایک اور دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، تو سب کو جانتا ہے۔ اللہ، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ کوئی زمین کی کوئی چیز چھپی ہے اللہ سے، نہ کوئی آسمان کی چیز چھپی ہے۔ اب اندازہ کیجئے، جب آپ دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے، تو جب انسان مانگنا شروع کرتا ہے، جو لوگ اللہ والے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے مانگ کے دیکھا ہے اللہ سے، جن کو مانگنا آتا ہے، وہ تو اللہ سے مانگتے ہی ہیں۔ جو ہم جیسے گناہگار ہیں وہ بھی اگر اللہ سے آپ دعا مانگنے بیٹھیں کبھی اکیلے میں، تو آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ دعا مانگنے بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو الفاظ ہی مناسب نہیں ملتے دعا کرنے کے لیے۔ آپ دعا کرتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ پورا ما فی الضمیر آپ اس کا اظہار نہیں کر سکے۔ آپ نے کیا کچھ مانگنا ہوتا ہے، یعنی آپ بیٹھ کے سوچیں تو صحیح، آپ نے اللہ سے کیا کچھ مانگنا ہے۔ کوئی ایک چیز کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب چھوٹے چھوٹی حاجات سے لے کر بڑے جو اخروی انعامات ہیں ان تک، اور دین دنیا رزق اولاد آخرت ہر چیز جو مانگنی ہے اللہ سے ہی مانگنی۔ جب اللہ سے مانگنے بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ مانگنا تو آ ہی نہیں رہا، ایسے لگ رہا ہے کہ جو دل کی دعائیں ہیں پوری طرح زبان پہ نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، تو اس کا مداوع ہے جو انسان کے یہ جذبات ہیں کہ اللہ جو میں مانگنا چاہتا ہوں میں مانگنے سے بھی عاجز ہوں، تو دلوں کے حال جانتا ہے، میں جس کا اظہار کر رہا ہوں تو وہ بھی جانتا ہے، جس کو میں نہیں ظاہر کر رہا کہ کر پا رہا تو وہ بھی جانتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کی باتیں ہی قبول فرما لے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کی جو برائیاں ہیں وہ دور فرما دے، اور دلوں کی جو اچھائیاں ہیں ان کو جلا بخش دے۔ اللہ ہمارے دلوں کی کیفیات کو بھی اچھا کر دے۔ یہ خود بخود دعا کے اندر شامل ہو جاتا ہے، گویا انسان اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کر دیتا ہے کہ اللہ میں تو مانگنا بھی چاہوں تو میں پوری طرح سے مانگ نہیں سکتا، لہٰذا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دے۔ یہ دعا کا حصہ ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمان کی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، مانگ رہے ہیں مزید احسانات، لیکن جو پہلے احسانات ہیں ان کا اعتراف اور شکر اس کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تو نے مجھے یہ بھی عطا کیا، اللہ تو نے مجھے فلاں بھی عطا کیا۔ یہ بھی دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جو اللہ کے احسانات ہیں وہ یاد کیے جائیں کہ اللہ تیرے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں،
تو نے زندگی دی، تو نے سانس دیے، تو نے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے دین اسلام کی توفیق عطا فرمائی، تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے کتنے انعامات ہمیں کیے کہ یہ تو اپنے سامنے عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو نے جتنے انعامات ہیں اللہ کے، ان کا ذکر کیا جائے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک بنیاد ہے کہ ان نعمتوں کا ذکر۔ دیکھیں نا سورہ فاتحہ ہے، وہ بھی ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، عاجزی کا اظہار۔ پھر جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس مالک کے ساتھ اپنا تعلق ہے۔ پھر جا کے مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ اکبر۔ لہذا دعا کا استحقاق پیدا کیجئے۔ اللہ میں عاجز بندہ، میرا کوئی اور نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے علاوہ نہ ہم کسی کی بندگی کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ ایک شکر کا کلمہ بولا اور کہا اللہ تیرے جتنے پہلے احسانات ہیں ان کا تیرا شکر ہے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، شکر ہے اللہ کا، الذی وہ ذات وہب علی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الحمد کا لفظی معنی ہے سب تعریف اس کے لیے، لیکن حمد وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکر کا جذبہ شامل ہو، لہٰذا ہم اس کا ترجمہ شکر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے، الذی وہ ذات وہب علی جس نے مجھے عطا فرمایا، علی الکبر بڑھاپے کے باوجود مجھے عطا فرمایا، اسماعیل و اسحاق، میں بوڑھا ہو گیا تھا، میری بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود مجھے اللہ نے بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا اور اسحاق جیسا بیٹا جو نبی بھی ہوئے وہ عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ جیسے بالکل بے موسم پھل تو دے سکتا ہے، جس طرح بڑھاپے میں تو اولاد دے سکتا ہے، ان ربی بے شک میرا رب لسمیع الدعاء، وہ لازماً دعاؤں کو سننے والا، لازماً دعاؤں کو سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں قبول بھی کرتا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہوا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھ سے مانگنے والا جب بھی مجھ سے دعا مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پھر ایک دعا کی اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کیا مطلب؟ میں تیری عاجزی کے نظام کے ساتھ منسلک رہوں۔ ومن ذریتی، اللہ اور میری اولادوں کو بھی بنا دے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، وذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد جد الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو پھر ان کی ساری اولاد نمازی ہوتی، کیونکہ اللہ نے ان کی ساری دعائیں قبول کی ہیں۔ تو انہوں نے ومن ذریتی کہا کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی، لہٰذا اولاد میں سے بہت سارے لوگ نیک ہیں، بہت سارے نبی ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نمازیں قائم کرنے والے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو نسلاً ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن وہ ان کے پیروکار نہیں ہیں، جیسے قریش مکہ تھے۔ لہٰذا ومن ذریتی میں ایک استثناء موجود ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نمازی بنے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب اور تو ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، ولوالدیہ، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا اللہ اس دن سب کو بخش دے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام شکر کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ شکر کا طریقہ بھی ہے، دعا کا طریقہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ یہ جو دعا ہے والد کے لیے کی، ابراہیم علیہ السلام کے والد جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ عازر تھے،
اور وہ بت گر تھے اور بت پرستی اسی طرح بت پرستی پر ہی فوت ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا جس کا ذکر سورہ مریم کے اندر ہے کہ یا سورہ صافات کے اندر ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. جب وہ جلا وطن ہوئے تھے تو جلا وطن ہونے سے پہلے آپ نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. تو گویا ربنا اغفر لی ولی یہ وہ دعا ہے کہ اپنے والدین کے لیے آپ دعا کرتے رہیں. لیکن وہ والدین جو مشرک فوت ہو جائیں یا کافر فوت ہو جائیں ان کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے. اس کے اوپر پوری تفصیل سے بات ہو چکی جب ہم سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھ رہے تھے. اس کے اوپر پوری تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ جو بندہ یقینی شرک پہ یا یقینی کفر پہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا سے منع کیا ہے. البتہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ گواہی دینے والا ہو کسی کے دین کی، کسی کے اسلام کی، کسی کے ایمان کی، تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. یعنی جس کو سب لوگ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کافر ہے، کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ کافر نہیں تھا، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. جس کے کفر پر نہ ہونے اور ایمان پر ہونے کا ذرہ بھر بھی امکان ہو تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اور جس کے لیے ظاہر ہو کہ وہ کافر تھا، یہ مشرک تھا، اس کے لیے دعا نہیں کی جانی چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا کرتے رہے. تو یہ دعا کون سی ہے؟ اس کے لیے کچھ لوگوں کا تو خیال یہ ہے، کچھ مفسرین کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرتے رہے. بعد میں جب ان کے اوپر یہ حقیقت کھلی کہ ان کے والد صاحب تو اللہ کی دشمنی کی حالت میں فوت ہو گئے تو پھر انہوں نے دعا چھوڑ دی. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں موجود ہے. وما کان استغفار ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ لأبیہ، اپنے والد کے لیے جو وہ کرتے رہے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، یہ صرف ایک وعدے کی پابندی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا وہ کرتے رہے. فلما تبین لہ، جب ان کے اوپر واضح ہو گیا انہ عدو للہ، کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا، تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا. یعنی یہ ایک تو قرآن نے خود تشریح کر دی کہ پہلے وہ کرتے رہے، بعد میں انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا. اور بعض لوگوں کا خیال، بعض مفسرین کا یہ ہے، اگرچہ یہ بڑا شاذ خیال ہے اور یہ بائبل کے زیر اثر ہے، یہ کہ آزر جو بت پرست آدمی تھا یا بت گر تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی اور خاندانی بزرگ تھا. ابراہیم کے والد کا نام چونکہ بائبل نے تارح بتایا ہے، لہٰذا بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تارح آپ کے والد تھے اور وہ بت پرست نہیں تھے اور ان کے لیے وہ دعائیں کرتے رہے. جو آزر تھا وہ بت پرست تھا اور وہ چچا تھا یا اور خاندانی بزرگ تھا، ان کے لیے دعائیں نہیں کی. لہٰذا یہاں جو دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدیہ، کہ اے رب میرے والدین کو بخش دے، تو یہ والدین سے مراد وہ آزر نہیں ہے بلکہ یہ وہ والد ہیں جو حقیقی والد تھے اور وہ بت پرست نہیں تھے. یہ شاذ خیال ہے بعض مفسرین کا، اور جو عمومی طور پر مفسرین کا، جمہور مفسرین کا خیال ہے وہ یہی ہے کہ بعد میں انہوں نے یہ دعا چھوڑ دی تھی اور اس کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 کے اندر ملتا ہے. اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی خود ہی تفسیر کر دیتا ہے ایک حصے کی، اور یہ تفسیر سورہ توبہ کے اندر ہو گئی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور آپ یہ گمان نہ کریں اللہ کے بارے میں غافلاً کہ اللہ ناواقف ہے، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ان چیزوں سے جو عمل کرتے ہیں ظالم، یعنی ظالم جو کچھ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ مکی دور کی بات ہے تو اس سے مراد مکے والے ہیں جو ظلم کر رہے تھے، کہ ان کی کسی بھی بات سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ کا ایک قانون ہے، قانون امہال، اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اپنی جو بھی اپنے دشمن ہوتے ہیں ان کو مہلت دے دیتا ہے. لیکن یہ مہلت کب تک چلتی ہے؟ لیومن، یہ اس دن تک مہلت ہے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی. اللہ اکبر. تشخص جو ہے شخص سے ہے، شخص وہی جو ہم استعمال کرتے ہیں ایک وجود کے لیے. تو شخص چونکہ کسی عام انسان پر، کسی ذات پر بولا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ اس شخصیت کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر ارتفاع بھی ہوتا ہے اور اس کا ظہور بھی ہوتا ہے. یعنی وہ سیدھا کھڑا ہوا انسان
جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ شخص ہے، لہٰذا آپ کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص نظر آیا، اسی سے شاخصہ ہے، شاخصہ کا مطلب ارتفع، کہ وہ بلند ہوا، لہٰذا جب آپ شاخصہ کو آنکھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو شاخص البصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آنکھ کی پتلی ہے یہ اوپر کو اٹھے اور پھر اس کے بعد نیچے نہ آ سکے، جو آنکھ کی پتلی اوپر آ جائے اور پھر نیچے نہ آ سکے اس کو کہتے ہیں شاخص البصر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیومن تشخص فیہ الابصار، کہ اس میں آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دوبارہ پتلی اوپر جا کے نیچے نہیں آ سکے گی۔ اللہ اکبر، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافروں کی آنکھیں اس دن پھٹی ہوئی ہوں گی، بالکل ایسے کھلی کہ جو کسی خطرے کے باعث دوبارہ نیچے ہی نہیں آ سکتی۔ اس دن یہ ڈرایا جا رہا ہے اس دن کے جو گویا متکبرین کا جو حال ہوگا، جو ان کا حشر ہوگا، اس سے تنبیہ کی جا رہی ہے اور انذار کیا جا رہا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ مہطعین کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، مہطعین اصل میں ہاتا یا اہتا سے ہے، یہ اس دوڑنے کو کہتے ہیں، عام دوڑنے کو نہیں کہتے۔ مہطعین قرآن میں 2 دفعہ استعمال ہوا، یہاں بھی استعمال ہوا اور سورہ نجم کے اندر بھی استعمال ہوا، مہطعین الی الداعی، کہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، اس دن کافر کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دن تو بہت ہی مشکل دن۔ مہطع اس دوڑنے والے کو کہتے ہیں جس نے ایک خاص چیز پر نگاہ ٹکائی ہوئی ہو اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ دوڑا جا رہا ہو، جس چیز سے ڈرتا ہے اس کے خوف کی وجہ سے یا پھر کسی چیز کی سے وہ ذلت محسوس کر رہا ہے اور اس ذلت سے بچنے کی خاطر وہ دوڑ بھی رہا ہے اور نگاہ بھی ٹکائے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر، اب اندازہ کیجئے کس طرح قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ متکبرین کا اور بڑے بڑے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو جبابرہ ہیں، جو فرائنہ ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور ایک وہ دوڑ رہے ہوں گے پھٹی آنکھوں کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو دوڑ رہے ہوں گے مقنعی رؤوسہم۔ اب ایک ذلت سے مقنع کا مطلب ہوتا ہے ذلت سے سر اوپر اٹھنا، مقنع کا مطلب یوں گردن اٹھانا، ایک ہوتا ہے ذلت سے سر نیچے کرنا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ذلت سے سر نیچے ہوں، وہ ذلت سے سر جھکا بھی نہیں سکیں گے جس کے ذلت اور ندامت کا اظہار ہو رہا ہو، بلکہ ایسی کیفیت ہوگی کہ سر اوپر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی، پھٹی آنکھوں کے ساتھ وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، مہطعین دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اٹھا کے سر، اللہ اکبر، لا یرتد الیہم طرفہم، وہ اپنی طرف بھی اپنی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکیں گے، لا یرتد نہیں لوٹے گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہ اپنی طرف بھی نہیں آئے گی، وہ خود کی طرف بھی نہیں دیکھ سکیں گے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا ایسے جو آدمی دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل جو ہیں وہ اس دن اڑے ہوئے ہوں گے۔ ہوا کا معنی اڑا ہوا ہونا بھی ہو سکتا ہے، خالی ہونا بھی ہو سکتا ہے، بالکل خالی، کوئی امید نہیں ہے، نا امیدی سے بھرے ہوئے، کسی بھی امید سے خالی اور اڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، خاص طور پہ اس کے جو اولین مخاطبین ہیں وہ تو کفار مکہ ہیں اور سرداران قریش ہیں، اور پھر پوری دنیا کے اور قیامت تک کے جو جبابرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور انداد پیدا کرنے والے، مد مقابل بنانے والے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادًا، انہوں نے مد مقابل بنائے ہوئے ہیں، مد مقابل نظام کھڑا کیا ہوا ہے، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ ان سب کو تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ان کا قیامت والے دن یہ اشر ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں، وَأَنذِرْ، ان کو ڈرا دیں، تنبیہ کر دیں، یوم یاتیہم العذاب، جب ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، فیقول الذین ظلموا، اس دن ظالم یہ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، کہ اے اللہ یہ عذاب جو ہے ہم سے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دے،
نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کرتے ہیں، تیری پکار پر لبیک کہتے ہیں، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی پیروی بھی کریں گے، اس کو مؤخر کر دے عذاب کو، ہم واپس جا کے سب کچھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اس سے پہلے تم نے قسمیں نہیں اٹھائی تھیں اس بات پر، ما لکم من زوال، کہ یہ تمہاری دنیاوی بادشاہت کو کوئی زوال نہیں آنے والا، یہ کبھی ٹلنے والی نہیں۔ وہ تم دنیا کے بارے میں کہتے تھے کچھ نہیں ہونے والا، کوئی قیامت نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہو رہا، یہ دنیا کی نعمتیں کہیں نہیں جا رہی، ان کو کوئی زوال نہیں آ رہا، یہ قسمیں نہیں اٹھاتے تھے، اس وقت تمہیں نہیں یہ خیال آیا؟ اللہ اکبر۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر اور دیگر صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ اس دن اعتراف کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ جہنمی اس دن اعتراف کریں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہم عقل کر لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان کو کہا جائے گا کہ تم پہلی برباد قوموں کے گھروں میں نہیں رہے، وَسَكَنْتُمْ، اور انہوں نے سکونت اختیار کی تم نے، فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، ان لوگوں کے گھروں میں جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، گویا پہلی برباد قوموں کے اور ہلاک شدہ قوموں کے گھروں میں بھی تم رہے، تمہیں پھر بھی خیال نہیں آیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہارے اوپر خوب واضح کر دیا گیا کہ ہم نے پہلی امتوں کے ساتھ کیا حشر کیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تمہارے اوپر ساری مثالیں بیان کی گئی تھیں، تم نے پھر بھی وہاں عقل نہیں کی۔ آج تمہیں یہ بہانہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔